جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اسے کلمے پہ موت آتی ہے۔ تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی، اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم، زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد ورد، اور یہ لکھا گیا ہے، ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے، وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں، نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضا پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو، اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے
تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خاوند سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے ہیں تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاید لوگ بہت افراط و تفریط کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔
تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ آٹھواں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں، اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی
قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے، اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی، یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔ شیخ سیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے۔ تو ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر ہب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔
آپ حضرات بھی کہیں گے کہ قابو آ گئے، اب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، اپنی باتیں ہیں نا، غیر کی تو ہے نہیں، اپنی باتیں بندہ لمبی کر لیتا ہے. امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے. ایک واقعہ، بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر ہے، نام ہے سلام بن جبیر. یہ شام آیا اور شام سے اس نے مال تجارت خریدا. ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ شکل اچھی تھی، نہ کوئی اور ایسا اس میں ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، گلو خلاصی کر رہا تھا، تو سستا بہت بک رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیں، کوئی تو لے لے گا، کسی کو غلام کی نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی. اس کا نام تھا سالم، لڑکے کا نام تھا سالم، اور خریدنے والا سلام بن جبیر قریظوی، بنو قریظہ کا بندہ تھا، یہودی تھا. اب وہ لے کے مدینے آیا، اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں کام سمیٹوں، قبیلے میں جاؤں، لیکن غلام کوئی نہیں خریدتا. جو آتا ہے دیکھتا ہے، کہتا ہے نہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدیں؟ وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا. ایک ہفتہ 10 دن وہ روز مارکیٹ جاتا اور غلام کو کوئی نہ خریدتا، بڑا پریشان. حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو میں اس کو اونی پونی قیمت میں نہیں دوں. جس دن اس نے یہ ارادہ کیا نا، تو مدینہ کی ایک جوان العمر لڑکی تھی، کنواری تھی، سبیتا اس کا نام تھا. سبیتا کہتے ہیں باوقار. وہ گزر رہی تھی اور اس نے کئی مرتبہ اس غلام کو اسی طرح بازار میں دھوپ پہ کھڑے دیکھا تھا. وہ جوان بچی تھی، عورت ذات تھی، دل نرم تھا، رحم آ گیا. اس نے پوچھا سلام سے کہ اس لڑکے کو تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بیچنا نہیں چاہتا، میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. کیا لوگے؟ اس نے کہا جتنے میں خریدا اور راستے میں جو اس نے خرچ کیا، خرچہ دے دو، اسے لے جاؤ. لو جی، اس نے تھوڑی سی قیمت مانگی، سبیتا نے دے دیا اور اس لڑکے کو لے کر آ گئی. خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا ملا کہاں؟ اس نے کہا یوں تھا، اور ایک ماں باپ کا بیٹا تھا اور جدا ہو گیا اور میں لے آیا. تو نرم دل لڑکی تھی، وہ سوچتی رہی کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی، روتی ہوگی. اور سارا دن میں دیکھتی ہوں یہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں، اس طرح اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا میں گھر آتی ہوں اور میں اسی کو اپنا بیٹا بنا لوں گی اور میں شادی نہیں کروں گی، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ کل یہی معاملہ پیش آ جائے. سبیتا نے اس بچے کو اپنے گھر میں جیسے بیٹے کو پالتے ہیں اس طرح پالنا شروع. چنانچہ بچے کو اچھی غذا ملی، محبت ملی، تو وہ تو بھوکا تھا محبت کا. اب اس کے اندر کانفیڈنس آتا گیا، اس کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی، باڈی بھی اچھی ہوتی گئی، اس کی صلاحیتیں بھی کھلتی گئی. وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا، تو وہ تازہ چہرہ ہو گیا. اتنے میں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ، وہ بھی شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس میں ابو حذیفہ ایک صاحب تھے جو تاجر تھے مکہ کا، وہ بھی گئے ہوئے تھے. انہوں نے راستے میں مدینے میں پڑاؤ ڈالا. اللہ کی شان کہ ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو ان کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ رحم دل لڑکی ہے، اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی ہے. تو ایسے اخلاق والی کہاں ہوتی ہے کوئی لڑکی؟
تو اس نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام دیا۔ سبیتا کے والدین نے سوچا قریش میں سے تاجر ہے، آ کے پیغام دے رہا ہے، انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اب سبیتا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے تو وہی ان کا غلام جو ان کی بیوی کے پاس تھا۔ پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی مکہ مکرمہ چلی اور یہ غلام بھی جہیز میں ان کے ساتھ آگے گئے۔ مکہ مکرمہ جا کر جب انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا تو وہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی تاجر تھے، بزنس مین، ایک دوسرے کے دوست تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہ جو تاجر دوست ہیں نا، یہ ان سے ملتے نہیں، کنی کترا جاتا ہے۔ دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ عثمان اگر مجھے نہیں ملے گا تو میں اس کے گھر اس کو جا کے بناؤں گا، پوچھوں گا ناراض کیوں۔ لو جی، وہ عثمان غنی لانو کے گھر آیا۔ عثمان غنی لانو سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے اظہار دیکھ رہا ہوں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ ان کا بھائی ہاں، اس لیے کہ میرا اور تیرا راستہ مختلف ہے، میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھ، تو لات اور منات کی پوجا کرنے والا، میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا۔ یہ سن کے تو ابو حذیفہ کانپ گیا، بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں۔ اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا، تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے، اچھا یار، اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا۔ عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھے۔ ابو حذیفہ مسلمان گھر گئے، سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے تو فرسٹریشن، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ نیک دل بچی تھی، اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوں۔ سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی باتیں، تعلیمات سننی شروع کی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ لو سبیتا گھر آئی اور اس نے کہا اس بچے کو، سالم کو، کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، جہاں جانا ہے چلا جائے۔ اب وہ بچہ پریشان کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہے نہیں۔ تو خامن کے دل میں بات آئی، پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اس کو کیوں دور جانے دوں۔ ابو حذیفہ کہنے لگے کہ چلو میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بناؤں۔ لو جی، اب ان کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا۔ سالم ابن حذیفہ پڑ گیا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیونکہ نوجوان بچہ تھا، ابتدائی عمر کی، جوانی کی وقت تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا۔ علم اس نے اتنا سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن پڑھنے والا اس سالم بن حذیفہ سے کوئی نظر نہیں آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے
عمر بن الخطاب کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اب جب یہودی دیکھتے سلام بن جبیرہ نکلا، اس کی نظر پڑی سالم بن حذیفہ، تو وہی بچہ خریدتا کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں پر اتنے تھوڑے داموں سے خریدا، مدینے آ کے میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، منہ کو نہیں لگاتا تھا، گری چیز کی مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، یہ بچہ مسلمانوں کا امام۔ جب اس نے پوچھا کہ امام کیوں بنایا تو جواب ملا کہ ہم میں سے یہ اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ علم انسان کو غلامی کی گڑھے سے نکال کر بالآخر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ہم اگر آج زندگی کے اندر پریشان آ لیں، پریشانیوں کے گڑھے میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، عبادت کے راستے سے علم حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے عزتوں کے تاج پہنا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر پوری زندگی اس علم پر عمل کرنے کی اور اسی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سب کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے جو گناہ کیے ارادے سے وہ سب معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ معاف فرما، جو محفل میں ہوئے معاف فرما، جو تنہائیوں میں ہوئے معاف فرما، جو دن میں ہوئے معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے معاف فرما، جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے دور فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں، اے کریم ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا دیجیے، ہمیں محروم نہ کر دیجیے۔ اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت کہلاتا ہے۔ اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے کریم آقا، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل جائے گا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں۔ آپ دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہ، بنی اسرائیل کے 3 بندوں نے تو عمل دے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہم وہ گنہگار ہیں جو فقط آپ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میرے اللہ، کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو، ہمیں مصیبتوں سے بچا لیجیے۔ اللہ، ہمیں پریشانیوں کے غار سے نکال دیجیے، ذلت کے غار سے نکال دیجیے۔ میرے مولا، رحمت فرما دیجیے، جیسے آپ نے ان کو روشنی دکھائی، اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی دکھا دیجیے۔ اللہ، ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت میں قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو شریعت و سنت کا مرکز بنا، اور ہمیں شریعت والی زندگی
گزارنے کی توفیق عطا فرما، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، دین کے شعبے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں دور قریب سے علماء طلباء صلحاء تشریف لائے ہیں، ان حضرات کا جلوہ آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔